أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انہ اواب. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة کل له اواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. یہ سورہ صاد کی چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے میدان میں کام کرنا شروع کیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو مشرکین کے دل میں آگ کے الاؤ جلنے لگے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، اور جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یا اسے کہو کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لے، ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے. اس طرح کی باتیں کر کے جب وہ اپنی مجلس سے فارغ ہونے کے قریب تھے تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون. اے میرے نبی، یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں. ایسی باتیں انبیاء کے ساتھ ہوتی رہیں، انبیاء کی امتیں اس طرح کے مطالبات اور اس سے بھی بڑھ کر مطالبات کرتے رہے. آپ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیجئے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیے. اصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں، پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ساتھ ہی یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ بھی میرے نبی تھے اور وہ بھی اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے اور بڑے ہمت والے تھے۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں یہاں فرمایا ذل عید، وہ بڑی طاقت و قوت والے تھے۔ گزشتہ درس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ یہ عید ید کی جمع نہیں ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ عادہ یعید و عیدن قوت اور شان، قوت اور طاقت کے معنی میں ہے کہ وہ بڑی طاقت والے تھے۔ اور ان کے بڑی طاقت والا ہونے کا پتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز، بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے، فرمایا کہ وہ میدان جہاد سے نہیں بھاگتے تھے۔ یہ بہت بڑی قوت والی بات ہے یا نہیں؟ انتہائی دلیر اور بہادر تھے، میدان جہاد سے پیٹھ نہیں پھیرتے تھے، اور روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی۔ یہ بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اپنے گریبان میں تو نہ جا کے ادھر ادھر ہی دیکھ لیں، کوئی نظر نہیں آئے گا کہ آدمی ایک دن روزہ اور ایک، بہت شاذ و نادر، شاید کہیں کوئی ایسا آدمی ملے کہ وہ ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی کر رہا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ نماز رات کو قیام کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدھی رات سوتے یعنی 12 گھنٹے ہیں اگر تو 6 گھنٹے سو لیتے، اس کے بعد اٹھتے اور اٹھ کر 4 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے اور پھر 2 گھنٹے سو لیتے۔ 12 گھنٹے ہو گئے نا۔ اگر 12 گھنٹے کی رات لی جائے جو عموماً ہوا کرتی ہے، آدھے مختلف کمی بیشی 14 کی 10 کی، لیکن 12 رکھا جائے تو بنتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے سوتے اور 4 گھنٹے اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کرتے۔ اب عبادت کے 4 گھنٹے جو تہجد کا وقت ہے وہ سمجھ لیں، وہ طے تھا، اس سے پہلے کتنا وہ جاگ کے سوتے اور بعد میں کتنا سو پاتے تھے وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ صبر سے کام لیں اور داؤد کا ذکر کریں، داؤد کو یاد کریں، ذل عید، جو کہ بڑی طاقت والے تھے، انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ وہ ذرا سا اس بات پہ کچھ بھی ہوتا فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے اور اپنی بات پہ نہیں اڑتے۔ کبھی کوتاہی کمی انبیاء سے بھی تو ہو جاتی ہے نا، کمی کوتاہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے انبیاء کا ذکر پچھلے جمعہ میں، یہ جمعہ کے درس میں یہ بات تھی کہ انبیاء کرام میں جو کہ بنی نوع انسان کے سب سے اشرف ترین لوگ ہوتے ہیں، بنی نوع انسان میں سے سب سے زمین پر چلنے والے اعلیٰ ترین لوگ نبی ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی، دانا کھا لیا، اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا، ساری نعمتیں ان کے تابع کر دیں، ایک درخت کا کہا نہیں کھانا کھا لیا۔ میاں بیوی دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کے دانا کھا بیٹھے، اور پھر جو ہوا سورہ بقرہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بات موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام، 3 معاملات صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ 3 مقامات پر ان کو بظاہر جھوٹ بولنا پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا۔ اس طرح مسلسل انبیاء کرام سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ جہاں کوتاہی ہوئی، جہاں ضرورت محسوس کی، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں داؤد علیہ السلام بہت وقت دیتے تھے۔ سونے کے علاوہ بعد میں صبح کے وقت، شام کے وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ معجزہ بھی دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنے میں شامل ہو جاتے۔ وہ تسبیح کرتے
اللہ رب العزت کی حمد کے ترانے جب گاتے تو داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں تو مشہور ہے نا، مزامیر آل داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی اور بعض دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ تھوڑا پیچھے رہ کر تلاوت سنتے رہے، سامنے نہیں گئے کہ وہ رک جائیں گے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، آپ تھوڑا ہٹ کر ان کی تلاوت سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت مکمل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اوتیا مزمار من مزامیر آل داود، یہ ابو موسیٰ اشعری تو آل داؤد کی بانسریوں میں سے بانسری، یعنی ان کی خوش آوازی میں سے یہ قصہ دیے گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی اچھی تھی، خوش الحان تھے۔ اسی خوش الحانی سے جب وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ شامل ہو جاتے، حتیٰ کہ پرندے بھی رک رک کے، ہوا میں موجود پرندے بھی شامل ہو جاتے۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے ساتھ مسخر کر دیا۔ سخرنا لے داؤد نہیں کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، مسخر اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، لیکن معہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ مع کا لفظ تو ہماری اردو میں مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ فلاں چیز مع فلان، اور چیز بھی لے جاؤ اور ساتھ ہی وہ بھی لے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے مسخر کیا، وہ بھی باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرنے میں شامل ہو جاتے۔ اب پہاڑوں کی تسبیح ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا، لیکن قرآن کہے ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہمارا ایمان ہے، اور یہ معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور صبح شام روزانہ پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو جاتے، اور فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی جمع ہو کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے، کُلٌّ لَهُ اواب، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے فرمان بردار، پرندے بھی پہاڑ بھی۔ اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر پرندوں کا بھی ذکر کیا، اور قرآن کریم میں دیگر جگہ پر یہ بات موجود ہے اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہوں، یعنی مخلوق میں سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن فرمایا کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ پہاڑ کیسی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پرندے ہیں وہ کب کیا تسبیح بیان کرتے ہیں، کب آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے نا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے حجاج کے بارے میں فرمایا ما من ملب یلبی حتی لب معہ، اگر کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہنے لگتا ہے، اور حاجی کو حکم ہے کہ وہ مرد خاص طور پر تلبیہ بلند آواز سے کہیں، یہ تو معروف ہے نا، حاجی کو چاہیے کہ وہ جب احرام باندھ لے تو زور زور سے لبیک اللہم لبیک کہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کو اللہ کی تسبیح تلبیہ میں گزارے۔ ہمارا تو وقت بھی سونے میں گزر جاتا ہے۔ آج کے دنوں میں یہ بات میں نے یہیں بیٹھے ذکر کی تھی کہ ہماری میقات طائف ہے، طائف سے اچھی طرح غسل کیا، احرام باندھا، اور اس کے بعد ٹکا کے ناشتہ کیا، بس میں بیٹھ گئے، 2-3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک، تھوڑی آواز نظر آئی، چوتھی مرتبہ لبیک اللہم لبیک، اور 5ویں مرتبہ آواز ختم ہو گئی، اور 6ٹھی مرتبہ خراٹے شروع ہو گئے۔ ہماری تو لبیک کا یہ انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ملبن لبا، ما من ملبن لبا الا معہ، ما من ملبن یلبی الا لبا معہ، کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ نہیں کہتا الا یہ کہ اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے لگتے ہیں۔ کون؟ ما ان یمینہ من الجبال،
من الحجر والشجر والمدر، پہاڑوں کے پتھر، دائیں بائیں جتنے بھی درخت ہیں وہ، اور مٹی کے ڈھیلے، ہر چیز اس تلبیہ کہنے والے کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی شرف دیا ہے کہ اگر حاجی صحیح معنی میں تلبیہ کہے تو ہمارے سار پتھروں کے پہاڑوں کے پتھر اور دائیں بائیں والے درخت اور مٹی کے ڈھیلے تلبیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ پہاڑ صبح شام، ہمارے لیے تو عمر میں ایک بار ہو گیا نا، جو ایک بار حج کرے گا اس کے ساتھ تو ایک بار، اور جو 5 سال کے بعد حج کرتا ہے، 5 سال کے بعد جو موقع بموقع عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کو صبح شام، بالعشی والاشراق، شام کو اور صبح دونوں اوقات میں ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے، والطیر محشورا، اور پرندے جمع ہو جاتے۔ اب نیچے داؤد علیہ السلام تسبیح کر رہے ہیں، فضا میں پرندے جو ہیں وہ بھی تسبیح کہنا شروع کر دیتے، پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے اور داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ کل لہ اواب، اور وہ سب کے سب ان اللہ کے زیر فرمان ہیں، اللہ کے زیر فرمان رہتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت مضبوط کر دی۔ شددنا ملکہ، شددنا شدید کا معنی تو معروف ہی ہے، یعنی ان کی حکومت کو خوب مضبوط کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بات کا فیصلہ کرنے کا سلیقہ بتایا۔ بات کا فیصلہ کرنا بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا نا، کچھ لوگ پنچ ٹائپ جن کو کہتے ہیں، ایک مجلس میں ثالث کی حیثیت سے کام کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہر آدمی جج ہے نا اپنی جگہ پر، ہر آدمی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، فاضی یام القاضی۔ فاضی کا معنی معلوم ہے؟ فاضی بیکار، یعنی جس کے پاس کوئی کام نہ کرے فاضی، تو کہتے ہیں فاضی یام القاضی، جو بیکار ہے وہ قاضی بن کے بیٹھ جاتا ہے، آئے گئے کے فیصلے کرتا جا رہا ہے، تم ایسا کرو تم ویسا کر لو۔ تو ہمارے یہاں تو یہ عام ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر یہ سوچا جائے تو جھگڑے میں فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس وہ جھگڑا کرنے والوں کی بات پہنچی ہے؟ حل أَتَاكَ حدیث الغاشیہ جیسے ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حل أَتَاكَ، کیا تمہارے پاس آئی کیا چیز؟ نبأ الخصم، دو جھگڑا کرنے والے آدمیوں کا معاملہ، اذ تصور المحراب، جب کہ وہ دیوار کو پھلانگ کر اندر ان کے پاس آ گئے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، کچھ نبی بادشاہ بھی گزرے ہیں نا، کچھ نبی بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، اور داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے۔ اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، بادشاہی بھی ان کو اللہ نے وہ دی کہ دوبارہ قیامت تک کسی کو اتنی بڑی بادشاہی نہیں مل سکتی، جن بھی تابع، ہوائیں بھی تابع، اور ہر چیز اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، یہ بھی بادشاہ تھے۔ اور یہ محراب کا معنی مسجد کا محراب نہیں، ایک خاص جگہ، ایک خاص کمرہ کہہ لیں کوئی بھی، جسے عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا کہ وہ وہاں بیٹھتے تھے۔ اب آج کے دور کی طرح کا لگتا ہے کہ وہ بادشاہ کا کمرہ نہیں ہوگا، آج کے دور کا بادشاہ کمرہ، اس میں دیوار پھلان کے جا سکتا ہے؟ وہاں کتنی سیکورٹی، کتنی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی کہ کوئی دیوار کے قریب آ رہا۔ یہ داؤد علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور بادشاہ ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی
شرطی نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اکیلے ساری دنیا میں آپ گھومتے پھرے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، 2 آدمی دروازے سے نہیں آئے۔ کوئی آدمی دروازے سے آتا ہے، پوچھ کے آتا ہے یا جیسے بھی آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے آدمی گھبراتا نہیں، لیکن ایک آدمی چھلانگ مار کے پیچھے سے گھر میں یا کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو خطرہ لگتا ہے کہ یہ کہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہیں یہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اندر آنے سے گھبرا گئے، اور ڈر جانا، گھبرا جانا انسان کی فطرت ہے، اور ڈرنے گھبرانے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ ایک عجیب انداز سے داخل ہوئے۔ کمرے آئے ہیں، سیدھے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، بھائی آدمی ہیں، اگر کوئی ان کا راستے میں تھا اپنا آدمی کھڑا، اس سے پوچھ کے آ رہے ہیں، کوئی نہیں تھا، دروازے پہ آئے، اندر گھس گئے، کوئی بات نہیں۔ وہ سارے راستے چھوڑ کر پیچھے سے تصور المحراب، دیوار پھلانگ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اذ دخلوا علی داود ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے، اور یہ ڈرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام چونکہ بڑے مہمان نواز تھے، فوری طور پر اٹھے، فجاء بعجل حنیذ، عجل سمین، قرآن میں ہے کہ ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے اور اس کو پکا کے، حنیذ یعنی اس کی بہترین، جیسے آج کل مندی کہتے ہیں نا، بہترین گوشت تیار کر کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا۔ مہمان اگر کھانا نہ کھا رہا ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا یہ کوئی مطالبہ کرنے والا ہے، اور یا یہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ چیزیں آج تک بھی مشہور ہیں۔ کہیں کوئی جاتا ہے، کہتے ہیں جی میں تو اس وقت تک تمہارے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میری پہلے بات نہ سن لو یا میری بات نہ مان لو۔ ایسی باتیں ہمارے ہوتی چلتی ہیں۔ تو یہ 2 آدمی گئے، فرشتے گئے، اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے ڈر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا لا توجل، آپ ڈریے نہیں، ہم یہ کھانے والے نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی، بیٹے کی بشارت دے گئے۔ یہ واقعہ سارا قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کسی عجیب واقعہ پر نبی کا گھبرا جانا، ڈر جانا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ نبوت کے منافی ہو یا اس سے نبوت پر کچھ حرف آتا ہو۔ نبی چونکہ سارے کے سارے انسان تھے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ چلیں سب کا نہیں، کچھ کا تو ہے یہ انشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو انسان ماننے کو تیار نہیں، آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہتے ہیں جی نہیں آپ نور تھے، آپ نور تھے، آپ نور تھے۔ سارے نبی بشر تھے، جن میں آپ پیدا ہوئے پلے بڑے، وہ کہتے ہیں تم بشر ہو، ہم نبی کیسے مان لیں؟ یہ کہتے ہیں نبی ہیں تو بشر کیسے مان لیں؟ بشر ہونے کے حوالے سے ہر نبی میں یہ بات موجود تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں تھیں، بچے تھے، اولادیں، سارا کچھ تھا۔ اسی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی اچانک چیز واقع ہو جاتی تو اس سے گھبراہٹ اور ڈر کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا۔ یہ نہ توحید کے منافی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شرک چیز آتی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے ہیں تو وہ گھبرا گئے، گھبرائے۔ ففزع منہم، ان سے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، تو وہی دونوں آدمی کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے ہیں، اور سامنے کھڑا بندہ اس سے ڈر رہا ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات یا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی آیا اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی بات سنانا چاہی۔ اب وہ نیا آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، رئیس ہیں، آیا ترتعد فرائسہ، وہ کانپ رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ تو اس کو خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہون علیک،
ہمت سے کام لو. جیسے آدمی کہتا ہے بھائی گھبراؤ نہیں، ہمت سے کام لو، ہمت سے کام لو. میں ایک اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو روٹی کھایا کرتی تھی. قدید یہ گندم یا آٹا یا روٹی کو کہا جاتا ہے. کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں بھی ایک ایسی عورت، ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو گندم کا آٹا کھایا کرتی تھی. یعنی میں تمہاری طرح ہوں، گھبراؤ نہیں. اس کے دل سے خطرہ نکال کے باہر کر دیا تاکہ وہ اطمینان سے اپنی بات سنا سکے. گھبراہٹ یقیناً محسوس ہو جاتی ہے. ان چھلانگ مار کے اندر آنے والوں نے دیکھ لیا کہ غالباً داؤد علیہ السلام گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے کہا لا تخف، خوف نہ کھائیے، گھبرائیے نہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں آدمی ایسے ہیں کہ ہم میں سے دو سمجھ لیں کہ ایک دو آدمی ہیں، مدعی مدعا علیہ. ہمارا آپ کے پاس یہ ایک کیس ہے، مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، بغاوت کی ہے، یا یوں کہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، آپ حق کے ساتھ ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کیس ہے، ہم وہ کیس لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. ولا تشتت، اور اس میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اب انبیاء تو ناانصافی کرتے نہیں، انہوں نے اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، جو صحیح فیصلہ ہے ہمارے لیے وہ فیصلہ کر دیجئے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ صِرَاطِ السَّوِيِّ، اور ہمیں سیدھی راہ بھی بتا دیجئے. اب یہاں انہوں نے اپنا جب کیس رکھنا شروع کیا تو کہتے ہیں اِنَّ هَذَا أَخِي، ایک جو ہے وہ داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے. اب وہ سگا بھائی تھا یا وہ پارٹنرشپ میں، جیسے تجارت میں پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی بھائی ہوتا ہے، اور اگر کچھ نہیں تو دینی بھائی. یعنی اخی کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً ماں باپ جایا ہی ہو، بلکہ مسلمان ہونے کے حوالے سے یا کاروبار میں رشتہ تعلق اور ایک حصہ ہونے کے حوالے سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. ان ھذا اخی لہو 99 ناجہ. اب یہ کیس سنیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی 99 دمبیاں یا بکریاں کر لیں. ناجہ دمبی، دمبا، اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے. یعنی اس کا ریوڑ ہے کافی بڑا اور یہ بڑا مالدار ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت پر مالداری کا معیار جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. کبھی یہ معیار ہے کہ اس کے پاس بکریاں بہت ہیں، اس کے پاس اونٹ بہت ہیں، اس کی زمین بہت ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99. اب ظاہر ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ جس کی ایک دمبی ہے. مظلوم یہ ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے. ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی تم مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو. اب ظاہر ہے کہ اس کا ریوڑ ہے بڑا، وہ کہتا ہے تم ایک لیے پھرتے ہو، یہ بھی تم میرے حوالے کر دو. یعنی تم ایک طرف ہو جاؤ، نکل جاؤ، مارکیٹ جو ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے. یہی ہوگا نا آج کے اعتبار سے کہ مارکیٹ میں مکمل میں اکیلا ہی رہ جاؤں، یہ اپنی دمبی بھی میرے حوالے کرو. وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور بات میں یہ مجھ پر بڑی سختی سے کام لے رہا ہے. اب جو بڑا آدمی بات کرے گا، سامنے دوسرا ایک دمبی والا کیا اور 99 دمبیوں والا کیا، جب وہ بات کرے گا پہلی بات یہ کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس منصب ہے، جاہ ہے. اب اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس پہ غالب ہوگا. وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ بات کرنے میں مجھ پر غالب ہے، یعنی بات یہ زیادہ زوردار طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ بات کرنے میں بھی مجھ پر غالب ہے، پیسے مال دولت دمبیوں کے اعتبار سے بھی مجھ پر غالب ہے. آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. قال، حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه.
اس نے ایک دمبی تمہاری دمبیوں میں ملا دینے کا سوال کر کے تم پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اس کا مطالبہ جو ہے کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ، یہ دمبی ایک ہماری دمبیوں میں، اپنی بکری ہماری بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑو اور تم نکل جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ اس کا سوال جو ہے یہ ظلم پر مبنی ہے، یہ بات کہہ کے اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک مطلق قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر جو اس طرح مکس جانوروں والے ہیں، جن کے پاس ملے جلے جانور ہیں، حصے دار ہیں، شریک ہیں، ان میں جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں، عموماً اس طرح کی خلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض، وہ عموماً ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی 2 پارٹنر ہیں، 3 پارٹنر ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک 50% والا ہے اور باقی 50% میں 4 ہیں، 3 ہیں، کم و بیش ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس کا پورا ہی آدھا ہے اس کی بات تو زیادہ زوردار ہوگی نا۔ اور کبھی کبھی وہ پھر زور لگاتے ہوئے جہاں کہیں دیکھا وہ کہیں گے بھائی تم اپنا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، جو تمہارے پیسے ہیں میں دیتا ہوں، سائیڈ میں ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر جو شریک ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلًا مَّا هُمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح سر انجام دینے والے ہیں، اور ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عموماً جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں، اور عموماً ظاہر ہے کہ بڑے حصے والا ہی زیادتی کرے گا، چھوٹے حصے والا کیا کہے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ساتھ ہی عمل صالح ہو۔ آپ قرآن کریم میں جا بجا دیکھیں گے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں اکٹھے آتے ہیں، ایمان والے عمل صالح کرنے والے، ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والے، کیونکہ ایمان دل کا عمل ہے، ایمان لایا اور بات ختم ہو گئی۔ اب اس کو آگے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ ایک آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا، آپ کو سورۃ الحجرات کے وہ واقعہ یاد ہوگا کہ سورۃ الحجرات میں جن لوگوں نے کہا نا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ولم يدخل الایمان، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا کہاں؟ تمہارے دلوں میں۔ جیسے جیسے عمل بڑھے گا، جیسے جیسے اعمال زیادہ سر انجام دیں گے، دل میں ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور عمل صرف عمل نہیں کہ آپ کسی بھی طرح کچھ بھی نیک انداز اختیار کر جائیں، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں نیک لگتے ہیں، کام نیک لگتے ہیں، کرنے والے بھی نیک لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی بڑے پارسا لوگ ہیں، داڑھی ہے، دینی انداز ہے، مجلس میں دیندار سارے باشرع لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام دین کا نہیں ہوتا، نام دین کا ہے لیکن اصل میں وہ کام دین کا نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں اشارہ کیا ہے، ہمارے ابھی اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ مسئلہ پھر بہت شروع ہو جائے گا ربیع الاول کے جشن کا، کہ کل تک 12 وفات تھا، کل تک لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میلاد ہو گیا، ابھی اسٹیپ دیکھیں، میلاد شریف ہو گیا، اور اس کے بعد جشن میلاد تو ابھی آیا نا، عید میلاد پھر ہو گیا، عید میلاد ہوا، پھر اس کے بعد جشن میلاد ہوا، پہلے جھنڈیاں لگتی تھیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جلوس نکلنے اور یہ اور وہ سلسلے شروع ہو گئے۔ اب معاملہ اور بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ معاملہ آگے کیا بڑھا ہے
کہ ابھی باقاعدہ کیک کاٹا جانا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نا پچھلے سال کے واقعات میں، کیک کاٹا جانے لگا ہے۔ اب جو لوگ کیک کاٹتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کی شکل کیا ہے؟ پارسا دیندار لگتے ہیں یا نہیں؟ داڑھی ہے اور لباس، یہ وہ انداز، ان کے دائیں بائیں سارے لوگ داڑھیوں والے نظر آ رہے ہیں، اور درمیان میں بڑا ٹیبل سائز کا کیک پڑا ہوا ہے، کئی منزلیں کیک کی، 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ، اتنا بڑا مولوی صاحب کے ہاتھ میں چھرا ہے، اور مولوی صاحب تکبیر پھیر کے وہ کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے یا نہیں؟ یہ سارے کا سارا کام یا سارا عمل بظاہر نیک لگتا ہے، لیکن کیا یہ نیکی ہے؟ کیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا؟ خلفائے راشدین نے کیا یا کروایا؟ صحابہ نے کیا یا کروایا؟ آپ کو اس کی کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی۔ تو عمل صالح، کوئی بھی کام صالح تب ہوگا جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح کی بنیادی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو۔ آدمی خالصتاً لوجہ اللہ وہ عمل سر انجام دے اور سنت رسول کے عین مطابق ہو، پھر وہ عمل صالح ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، چاہے الٹا لٹک کر وہ عبادت کیوں نہ سر انجام دیتا رہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ عمل صالح کی یہ بنیادی 2 شرطیں ہیں۔ ایک تیسری شرط ہے جس کو بعض نے کہا کہ شرط نہیں بلکہ ضرورت یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہے رزق حلال۔ جو آدمی کوئی کام سر انجام دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس کی روزی حلال ہونی چاہیے۔ اب رزق حلال، سنت کی موافقت یا مطابقت اور رضا الہی، یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہیں تو وہ عمل صالح ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو جائے، آپ جس میں اختلاف ہے رزق حلال والی بات چھوڑ دیں، اگر وہ کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل صالح نہیں، اور اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھیں، آج نہیں اپنے زمانے میں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی کہہ دیا کہ پارٹنر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ کثیر من الخلطاء، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے کام میں شریک ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کر جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اگر ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں تو وہ ایسے ہیں، لیکن وَقَلِيلًا مَا هُمْ، حال یہ ہے کہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیا، اور یہ بات ہے بھی حقیقت۔ صحیح معنوں میں عمل صالح سر انجام دینے والے لوگ تھوڑے ہیں، زیادہ تر کا حال وہی ہیں۔ ویسے مجموعی طور پر آپ اپنا اسٹریٹ کلچر دیکھ لیں، پاکستان کا، انڈیا کا، زیادہ تر تو وہ کیک کاٹنے والی پارٹی ہے نا، اسی سے گنتی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ وَقَلِيلًا مَا هُمْ، سنت کے مطابق عمل سر انجام دینے والے تھوڑے نظر آئیں گے۔ اور یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کہہ کے جا چکے ہیں، فرمایا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو آپس میں کاروبار میں شریک ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ آیا کہ یہ لوگ دیوار پھانگ کے آئے، اندر آئے، دنیوں کا معاملہ میرے سامنے رکھا، اور ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی کوتاہی کا اپنے ذہن میں خیال آ گیا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھے تو کسی معاملے میں شاید آزمایا جا رہا ہے، میری تو آزمائش کی جا رہی ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ، داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ انہیں کسی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے۔ ایسا خیال آتے ہی فوری طور پر فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ،
وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ وخر راکعاً، رکوع میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے گر گئے۔ رکوع میں گرتا تو نہیں نا آدمی، گرتا کب ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے، تو وہ سجدے میں پڑ گئے۔ واناب، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف مکمل طور پر انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب یہاں علماء تفسیر، بہت سارے مفسرین نے بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، عجیب و غریب کہانیاں لکھی ہیں، بلکہ بعض نے تو ایسے واقعات کہ یہ کیا واقعہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کہاں یاد آیا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے استغفار کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی۔ عجیب و غریب قسم کے واقعات لکھ دیے، حتیٰ کہ بعض نے وہ واقعات ذکر کر دیے جو کسی نبی کی شان کے بھی خلاف ہیں۔ کسی نبی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بعض باتیں مفسرین نے لکھ دی ہیں جو شان نبوت کے سراسر منافی ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی روایات لا کی، چونکہ داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے، بنی اسرائیلی روایات کو ذکر کر کے وہ واقعات ذکر کر دیے کہ ایک نبی کی شان کے ہی وہ خلاف ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور محققین مفسرین دوسرے جو ہیں، امام شوقانی ہیں، اسی طرح بعض دیگر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ داؤد علیہ السلام کو کس مسئلے میں آزمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ داؤد علیہ السلام کو کس معاملے میں آزمایا گیا، تو ہمیں مغزماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنی اسرائیلی روایات لاؤ اور بنی اسرائیل کی کتابیں پڑھو اور پھر اس قرآن کی تفسیر، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مل جائیں کافی ہیں، خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال مل جائیں کافی ہیں، لیکن ہم آج سے اپنی امت اسلامیہ سے پہلے کی کتابیں پڑھ کے ان آیتوں کی تفسیر کریں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لہذا ہمیں اتنی مغزماری کرنے کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور ان کی بات بڑی معقول ہے، اگر اس میں خیر ہوتی کہ داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ تلاش کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اللہ رب العزت خود رکھ دیتا۔ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی، اللہ رب العزت نے مختصر چھوڑ دیا، جیسے اللہ رب العزت کا انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کر دیتے کسی حدیث میں یہ واقعہ ذکر نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ نے فرمایا ہو کہ وہ واقعہ کیا تھا، داؤد علیہ السلام نے جو گمان کیا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، وہ بات کیا تھی، کہیں نہیں ملتی۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ واقعہ، وہ واقعہ، ایسا واقعہ اور ویسا واقعہ، اور اس میں پھر لوگوں کا اپنا ایک دلچسپ قسم کا جو واقعہ بیان کرنے کی عادت ہے، تقریروں میں بھی اور تحریروں میں، وہ رنگ الگ سے چڑھا دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عورت درمیان میں لے آئے، اس کے سلسلہ شروع کر دیا، حسن و جمال کے حوالے دینے لگے۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں اس قسم کا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ ان واقعات کو بیان کریں اور رنگ چڑھائیں اپنی طرف سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مختصر رکھا، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ان کی آزمائش لی جا رہی ہے۔ فوری طور پر اللہ رب العزت سے انہوں نے توبہ استغفار کیا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ اللہ کے سامنے سر مسجود ہو گئے، گر گئے، غلطی کوتاہی کا احساس ہوا اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے سجدہ، یعنی یہ آیت سجدہ جو آیات سجدہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کوتاہی یاد آئی۔ اور ہم میں سے کون ہے جو کوتاہی نہیں کرتا؟ انبیاء کو تو کبھی کوئی کوتاہی ہوئی اور یاد آ گئی، اور ہم تو کوئی خالی جگہ نہیں پاتے جہاں ہم کوتاہی نہیں کر رہے ہوتے۔ فوری طور پر چاہیے کہ ہم بھی سجدہ کریں، اگرچہ بعض نے کہا کہ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف واقعہ ہے، ہمارے لیے سجدہ ضروری نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کے سجدوں کے مقامات کتنے ہیں؟
14 کی ہی آواز آئی ہے نا. ہم عادی ہیں 14 کے، کیونکہ پاکستان میں، انڈیا میں ماحول یہی ہے کہ 14 ہی کی طرف زیادہ تر رجوع کروایا جاتا، کیا جاتا ہے. 15 سورہ حج میں کتنے سجدے ہیں؟ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں وہاں 1 مانا جاتا ہے. دوسرے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہاں حاشیے میں ساتھ چھوٹا سا لفظ ڈال دیں گے عند الشافعی. انکار نہیں کرتے بالکل کمپلیٹ، یعنی یہ نہیں کہ 100% وہ سجدہ ہے ہی نہیں. سجدہ باقی کا سارا لکھ رہے ہیں، سجدہ 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 سجدہ، کہیں نہیں لکھا کہ سب کے نزدیک سجدہ. لیکن جب یہ سجدہ آئے گا سورہ حج والا دوسرا سجدہ جو ہے، تو کیا لکھ دیں گے؟ عند الشافعی. اور ہمارے پاک و ہند میں جو مذہبی تصورات ہیں یا فکری مکاتب فکر ہیں، ان میں جب شافعی کا لفظ آ گیا تو معنی دوسرا ہو گیا وہابی. صحیح ہے یا نہیں؟ جیسے ہی لفظ شافعی آ گیا گویا کہ یہ وہابی، اور باقی جو بچ گئے وہ سنی. وہاں فوری طور پر سنی اور وہابی کا تصور قائم ہو جاتا ہے کہ جو عند شافعی لکھا ہے یہ وہابیوں کے نزدیک بات ختم. اور چونکہ وہاں کثرت جو ہے وہ اہل سنت کے نام سے ہی لوگوں کی ہے، وہ اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں، اور وہابی پتہ نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑے ہیں. وہابی مسلمان ہیں یہ تو یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہابی اور یہودی ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ وہابی یعنی شافعی لڑکی ہو، حنفی لڑکا ہو تو ان کی شادی نہیں ہوتی. معنی تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت. ان کی شادی نہیں ہوتی. ہاں، اگر اس شافعی لڑکی کو اہل کتاب سمجھ کر نکاح کر لیں تو ہو جائے گا. اب کون ہو گئی یہ شافعی لڑکی؟ عیسائی یا یہودی؟ کہاں تک ہمارے لوگ لے گئے ہیں. جیسے ہی یہ کلمہ ہمارے یہاں، چونکہ وہ تصور بن چکا ہے بہت بڑا، وہابیت یہ وہ، اس کے خلاف اس لفظ کو پوری طرح بدنام کر کے کچھ غیر مسلموں کا ٹولہ بنا دیا گیا، رنگ یہ دے دیا گیا. اگرچہ آج وہ رنگ اترنا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، آہستہ آہستہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کو ماننے والا یہودی یا اہل کتاب کیسے ہو سکتا ہے. جو قرآن کریم کو مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے، وہ نیچے والوں کی بات کو قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر چھوڑتا ہے تو وہ غیر مسلم کیسے ہو جائے گا. یہ بات اب آہستہ آہستہ اور خاص طور پر اس صدی کے دوران لوگوں کو بہت سمجھ آنا شروع ہو گئی. الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس معاملے کو سمجھ گئے ہیں. بہرحال وہاں کہہ دیا گیا عند شافعی کہ یہ سجدہ جو ہے یہ شافعی کے نزدیک ہے اور کسی کے نزدیک نہیں. فوری طور پر اس سجدے کو چھوڑ دیا گیا. آج آپ کہیں بھی سوال کریں جیسے میں نے کیا نا کہ قرآن میں سجدے کتنے ہیں، 14 کی آواز آئے گی. تھوڑے لوگ ہیں جو 15 کہیں گے. اب ظاہر ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جن کو 15 کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی مقام سجدہ ہیں. اور سجدہ کے بارے میں مختصر سا میں یہاں ذکر کر دوں کہ سجدہ تلاوت سنت ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے، فرض یا واجب نہیں. اگر کر لیں تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برسر ممبر آیت سجدہ پڑھی، ممبر سے نیچے اترے، سجدہ صاحب کیا اور دوبارہ جا کے اپنی بات شروع کر دی. دوبارہ آیت سجدہ پڑھی اور ممبر سے نہیں اترے اور سجدہ نہیں کیا، اور رک کے فوری طور پر کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے. یعنی ہمیں بھول کر نہیں گزر رہے، ہم کبھی سجدہ کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک معلوم تھا. کبھی سجدہ کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لہذا یہ سجدہ کر لیں ثواب، نہ کر لیں تو گناہ نہیں ہے.
بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ وہ آیت چھوڑ جائیں گے. آپ چلتے چلتے تلاوت کرتے کرتے یا تو یہاں آیت سے پہلے جیسے دیکھا کہ آگے سجدہ لکھا ہوا ہے، وہ اگر تو اندر شافی ہو تو شاید پڑھ کے گزر جائیں، اگر نرا سجدہ لکھا ہوا ہے تو وہاں قرآن کریم کو بند کر کے چلے جی کسی دوسرے موقع پر جب سجدہ کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوں گے تو اس وقت پڑھیں گے. قرآن پڑھنا چھوڑ دیا یا آیت چھوڑ کر آگے نکل گئے. بھائی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کرتے جائیں، اب نہیں تو کسی دوسرے موقع پر دوبارہ یہ آیت آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ کے سجدہ کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا. اب یہاں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی کوتاہی جو ہے اس کا پھر ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا ہے. فرمایا فَغَفَرْنَا، ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی تھی. داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، کوتاہی کی معافی مانگی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی کوتاہی معاف کر دی. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو وہ غلطی معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا، اور یقیناً ہمارے نزدیک، داؤد علیہ السلام کا مرتبہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، یقیناً ہمارے نزدیک داؤد علیہ السلام، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، ہمارے نزدیک داؤد علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، وہ بڑا تقرب، بڑا قرب رکھتے ہیں ہمارے نزدیک. یعنی داؤد علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں. وحسن مآب، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہمارے نزدیک صرف بڑے مرتبے والے ہی نہیں بلکہ بڑے اچھے ٹھکانے والے بھی ہیں. یعنی وہ ہم سے دور ہیں تب بھی ان کا ہمارے نزدیک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کا بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہمارے یہاں ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. یہ لفظ خلیفہ جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور اس وضاحت میں جائیں گے تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے درس میں یہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ خلیفہ کے لفظ کے ترجمہ میں اور پھر اس کی تشریح میں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور کیسے اس کا ترجمہ اور مفہوم ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر آیا ہے، لیکن کچھ خاص جگہ جیسا کہ سورہ سبا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے لے کر آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا. یا داؤد اوّبی معہ والطیر، یا جبال اوّبی معہ والطیر، پہاڑوں سے خطاب کر کے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا کہ تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا. جیسے کہ یہاں آیا نا سورہ صاد میں، اسی طرح ہی یہ سورہ سبا میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر تسبیح کیا کرو. اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی، چوتھی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی لوہے کو موم بنا دیا، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں. اب یہ نہیں کہ جہاں رکھیں گے وہاں بھی موم ہے، اگر لوہے کو پکا ہی موم بنا دیا جاتا تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ موم کی طرح چلتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو، اب اللہ نے لوہے کو سخت کیا ہوا ہے، اگر وہی کسی کے لیے لوہے کو نرم کرے تو کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، فرمایا کہ تم پوری زرہ، جو جنگی لباس ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے مہرے لگے ہیں، اور وہ جیسا سلوار قمیض جیسے بنی ہوئی ہے وہ ایسا ہی بنا، لیکن چھوٹے چھوٹے اس کے لوہے کے مہرے ہوتے ہیں، وہ ملائے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس لوہے سے تم زرہ مکمل بناؤ
وقدر فی السرد، اور ان کے جوڑوں میں اندازے رکھو. یعنی اللہ رب العزت نے وہ بنانے کا انداز بھی بتا دیا کہ آپ زر مکمل بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک صالح عمل کرو. یعنی اللہ رب العزت کی اس نعمت پر کہ اس نے لوہے جیسی سخت چیز بھی تمہارے ہاتھوں میں بالکل نرم کر دی ہے. انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا ذکر شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے جس طرح داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے فیصلہ کرنے کی بہت ہی صلاحیت بخشی تھی. اور سورۃ الانبیاء میں بھی، قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور آگے کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹا ایک کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم سورہ الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، کھیتی جس میں کہ کسی کی بکریاں داخل ہو گئیں. اب کھیتی ہے کسی کی، اس میں چارہ ہے، سبزی، اور کسی کی بکریاں داخل ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ساری سبزی جو ہے وہ چن لی، کھا گئے. تو اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں دونوں باپ بیٹا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے حکم میں موجود تھے. شاہد موجود ہوتا ہے نا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت شاہد ہے. ہم ان کے فیصلے کو بالکل ایسے سامنے دیکھ رہے ہیں گویا کہ ہم وہاں موجود تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور ان سے وہ فیصلہ صحیح نہیں ہو پایا. اللہ رب العزت نے اس فیصلے کا صحیح فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا. اب یہ فیصلے کی تفصیل پھر وہی لمبی نکل جائے گی. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بتایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں نبی تھے، دونوں کو ہم نے حکومت بھی دی اور دونوں کو ہم نے علم بھی دیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے پہاڑوں کو بھی مسخر کیا. یسبحنا، وہ بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. والطیر، اور ساتھ ہی پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے تھے. اب پرندوں کو مسخر کرنا، پہاڑوں کو مسخر کرنا، یہ اللہ رب العزت ہی تھا جو ان سے کروا رہا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ساتھ ہی پھر وہ زرے بنانے کا، ہم نے انہیں زرے بنانے کا علم بھی سکھلایا. اس طرح قرآن کریم کے کئی مقامات پر پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح بیان کرنا اور پرندوں کا تسبیح بیان کرنا یہ وارد ہوا ہے. اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہونا اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تانبا نرم ہونا، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. دونوں باپ بیٹوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے ان بڑی سخت دانتوں کو بھی موم کی طرح یا پانی کی طرح نرم کر دیا تھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج ذرا جلدی ہے، یہ پیپر جو ہیں میں پاس رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں باتیں کریں گے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ میری بہن کی صحت کے لیے دعا کیجیے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی نے دوپہر بتایا تھا کہ فون کر کے کہ وہ پریشان ہیں کچھ اپنے جاب کے حوالے سے. اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کرے، اور ان کے علاوہ جو بھی کوئی پریشان ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ کی رکھ لیجیے، آپ کی. ہاں، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری خالہ کو کینسر ہو گیا ہے، دعا کریے کہ اللہ رب العزت کی خالہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیں گے. درس چھڑیاں بغیر دعوت نہیں جانتے اپنا